بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور امریکہ کا جو عسکری رومانس ہے، یوں لگتا ہے کہ اب اس داستان عشق و محبت کا ایک وہ موڑ آ چکا ہے جس کے بارے میں ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ وہ افسانہ جسے تکمیل تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ پاکستان اور امریکہ کے عسکری تعاون اور عسکری معاشقے کی جو کہانی ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ خود پاکستان، آزاد پاکستان اور آزاد ہندوستان کا اپنا وجود۔ اپنے قیام کے ابتدائی دنوں سے ہی، بلکہ ابتدائی لمحے سے ہی پاکستان ایک تاریخ کے دوراہے پر کھڑا تھا۔ عالمی سیاست میں اس نے کس رخ جانا ہے، کس راہ جانا ہے، یہ مرحلہ پاکستان کو درپیش تھا۔ ایک طرف مغربی اتحادی تھے جن میں برطانیہ بھی شامل تھا کہ جس نے پاکستان کے قیام کے وقت جو بر صغیر کی ایک طاقت تھا، بر صغیر کی حکمرانی کر رہا تھا، اور پاکستان کے قیام کے جو مراحل ہیں ان میں اس کا ایک کردار تھا۔ امریکہ اس مغربی بلاک کو لیڈ کر رہا تھا، چونکہ برطانیہ کا، تاج برطانیہ کا جو سورج ہے وہ رفتہ رفتہ غروب ہو رہا تھا دنیا میں، مختلف نو آبادیوں سے اس کا ایک وجود ہے، یونین جیک ہے، وہ لپیٹا جا رہا تھا۔ تو امریکہ ایک متبادل طاقت کے طور پر سامنے آ چکا تھا پوری طرح، جبکہ دوسری طرف سوویت بلاک تھا اور کمیونسٹ بلاک تھا جس کی قیادت سوویت یونین کے پاس تھی۔ اب یہ دونوں راستے پاکستان کے لیے کھلے تھے کہ پاکستان مغربی بلاک کی طرف جاتا ہے جس کے ساتھ اس کے پرانے تعلقات تھے، یعنی یہ کہ تاج برطانیہ کے زمانے سے اس ریجن میں اور پاکستان، تحریک پاکستان کی قیادت کے درمیان ایک ربط و تعلق موجود تھا، یا پھر پاکستان اپنا جو راستہ ہے وہ ماسکو کی طرف بناتا ہے اور اختیار کرتا ہے۔ پاکستان نے مغربی بلاک کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سوویت یونین اس ڈیولپمنٹ کو بہت غور سے اور قریب سے دیکھتا رہا۔ اقوام متحدہ میں اس وقت کوریا کا مسئلہ درپیش تھا اور سوویت یونین کو ووٹوں کی اور سیاسی حمایت کی ضرورت تھی اس وقت۔ سوویت یونین نے جب پاکستان کا اور مغربی بلاک کا آپس میں ایک تعلقات کا ایک معیار بہتر ہوتے دیکھا تو اس نے فوراً بھارت کو دانا ڈالا کہ مغربی بلاک پاکستان کی حمایت کرتا ہے، اور اس طرح جو ہندوستان ہے اس کے پاس سوویت حمایت کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے سوویت یونین کی کوریا کے ایشو پہ اقوام متحدہ میں۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے سوویت قیادت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ایک اصول کا معاملہ ہے اور بھارت ایک اصول پر کھڑا رہنا چاہتا ہے اور وہ اس معاملے میں سوویت یونین کی حمایت نہیں کر سکتا۔ تو سوویت قیادت نے پنڈت نہرو کے سامنے دو ٹوک بات رکھی کہ اصول کا معاملہ یہی ہے کہ آپ دنیا میں ہماری حمایت کریں، ہم آپ کی حمایت کریں گے ایشوز پر۔ اور بالآخر تھوڑے سے رد و قت کے بعد پنڈت نہرو اور سوویت قیادت کے درمیان یہ اصول، جسے انورٹڈ کاماز میں اصول کہوں گا، یہ اصول طے پا گیا اور سوویت یونین نے بھارت کی اندھی حمایت کا فیصلہ کیا اور بھارت نے ہر مشکل اور آڑے وقت میں مغربی بلاک کے مقابلے میں سوویت یونین کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ اس دوران امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ لیاقت علی خان کا دورہ اس میں ہوا۔ 1954 میں پاکستان ان معاہدات میں شامل ہوا جن کو تاریخ سیٹو اور سینٹو کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ مختلف ریجنز میں امریکہ نے سوویت
یونین کے مقابلے کے لیے، سوویت یونین کے اثرات کو محدود اور کمزور کرنے کے لیے، بڑھنے سے روکنے کے لیے مختلف علاقائی اتحاد بنائے ہوئے تھے۔ ایک گلف کا اتحاد تھا، ایک جنوب مشرقی ایشیا کا اتحاد تھا۔ پاکستان کا ان اتحادوں میں شامل ہونا کوئی اتنا ضروری بھی نہیں تھا، لیکن بالآخر پاکستان ان معاہدوں میں شریک ہو گیا، اور 1959 میں پاکستان نے امریکہ کو باقاعدہ اپنے ہاں فوجی اڈہ قائم کرنے کی اجازت دی، جو بڈبیر یا بڑا بیر پشاور میں قائم ہوا، اور اس میں تقریباً 800 فوجی اور اتنے ہی جو معاون ہیں ان کے مختلف ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ جاسوس بھی ہو سکتے ہیں، وہ نیم فوجی بھی ہو سکتے ہیں، مختلف مشنز بھی ان کے ہو سکتے ہیں، وہ تعینات کرنے کی اجازت دی گئی، اور اپنے ہتھیار وہاں رکھنے اور جمع کرنے کا ایک معاہدہ طے پا گیا۔ یہ سوویت یونین کو مشتعل کرنے کی بھی ایک کوشش تھی اور ایک باعث بنا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس علاقے سے بیٹھ کے سوویت یونین پر نظر رکھی جائے اور اسے کنٹرول کیا جائے۔ یہ ایوب خان کا زمانہ تھا۔ بہت دلچسپ بات ہے کہ جب سوویت یونین کو یہ اڈے دیے گئے اور جب یہ معاہدات ہوئے تو یہ جنرل ایوب خان کا زمانہ تھا۔ 65 کی جنگ ان معاہدات کے دوران لڑی گئی، یہ ویلڈ تھے، یہ چل رہے تھے، یہ کام کر رہے تھے۔ پھر 1971 کی جنگ بھی ہوئی تو یہ معاہدات اپنی جگہ موجود تھے، لیکن یہ دونوں معاہدات ان دو اہم جنگوں میں پاکستان کے کسی کام نہ آ سکے، پاکستان کو دو لخت ہونے سے نہ بچا سکے۔ 7واں بحری بیڑا ایک دور کا ایک ایسا ڈول، سہانا ڈول ثابت ہوا کہ جس کی آمد کا پاکستان آج تک انتظار کر رہا ہے، لیکن وہ پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے حرکت میں تو آیا لیکن منزل تک نہ پہنچ سکا، اور آج تک پاکستانی اس کی راہ تکتے چلے آ رہے ہیں۔ شاید یہی ان معاہدات کی جو افادیت نہ ہونے کا احساس تھا کہ 1973 میں پاکستان نے رسمی طور پر ان معاہدات سے علیحدگی اختیار کر لی، اور سیٹو اور سینٹو کے جو معاہدات ہیں ان کو خدا حافظ کہہ دیا۔ اور یوں دونوں ملکوں کا جو ہے یہ عسکری رومانس کا ایک باب، ایک کہانی یہاں اختتام ہوئی۔ پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ کا مرحلہ آن پہنچا۔ القاعدہ اور اسامہ بن لادن کے ساتھ مارکہ آرائی کا ایک نیا اسکرپٹ تیار ہوا، اس میں پھر ضرورت پڑی باقاعدہ معاہدات کی پاکستان اور امریکہ کے درمیان۔ تو یہ جنرل مشرف کا زمانہ تھا، تو امریکہ نے پاکستان کو ڈرا دھمکا کر یا ترغیب و تحریص دے کر کچھ معاہدات کیے، کچھ تحریری تھے، کچھ غیر تحریری تھے، ضبط تحریر میں لائے بغیر کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی، جس کے نتیجے میں پھر پاکستان نے اپنی کئی ایئر بیسز استعمال کرنے کی اجازت دی امریکہ کو۔ یہ بھی فوجی اڈے فراہم کرنے کی ہی ایک شکل تھی، یہ نام دیے بغیر اس کو، اور اس کو باقاعدہ یہ لیبل لگائے بغیر ایک ایسی کوشش تھی کہ جسے اسی تناظر میں دیکھا اور سمجھا گیا، جن میں جیکب آباد سندھ، شمسی ایئر بیس، سمنگلی بیس بلوچستان، اور اسی طرح دالبندین اور پسنی ایئر بیس سمیت کئی جو ہے تقریباً 5-6 ایسے یہ ایئر بیسز تھے جو بلوچستان میں تھے، افغانستان کے قریب لگتے تھے۔ وہاں امریکہ کو فوجی کارروائیوں کی، فوجی رہائش کی، فوجی ٹھکانوں کی اور پلاننگ کی ایک سہولت فراہم کی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان فوجی اڈوں سے ہی ڈرون اڑ کر قبائلی علاقوں میں پاکستانیوں کو ہی نشانہ بناتے تھے، اور ان میں کوئی جینون دہشت گرد بہت کم ہوئے ہوں گے۔ اکثر ایسے ہوتا تھا کہ شادی کی کسی تقریب میں حملہ ہو گیا ڈرون کا اور بے گناہ لوگ مارے گئے، کوئی لمبا قداور آدمی نظر آیا، اس نے اسامہ بن لادن طرز کی ایک پگڑی باندھی ہوئی تھی تو اس کو نشانہ بنایا گیا، وہ کوئی قبائلی سردار تھا یا کوئی عام قبائلی لیڈر تھا۔ کسی مدرسے میں صبح کے نماز فجر کے بعد اگر کہیں ڈرل ہو رہی تھی
تو اس پہ ڈرون اٹیک ہو گیا اور وہ کیما بن گئے بچے مدرسے کے. تو زیادہ تر ان ڈرونز کا جو استعمال ہے وہ مس یوز ہوتا رہا. یوز کی بجائے ہم کہیں گے کہ مفید معنوں کے بجائے اس کا منفی استعمال ہی ہوا، جس کے نتیجے میں پھر ایک رد عمل پیدا ہوا اور جو بعد میں ایک چلتے چلتے ایک سیاسی نعرے اور سیاسی دباؤ کی بھی شکل اختیار کر گیا. یہ جو 2001 سے پاکستان اور اس کے امریکہ کے درمیان یہ فوجی تعاون بھی تقریباً 2016 تک چلتا رہا، جب اس تعاون کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاہدات ہوئے اور کنٹریکٹرز آنے لگے امریکنز، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہاں طالبان کے نام پہ، القاعدہ کے نام پہ، ان کی تلاش کے نام پہ، ان پر نظر رکھنے کے نام پہ، ان کو دبانے اور کچلنے کے نام پہ یہاں پاکستان میں اپنا بسیرا اور ڈیرا ڈالے رہے. 2016 میں یہ تعاون نہ صرف ختم ہوا بلکہ پاکستان میں ایک دباؤ پیدا ہوا کہ امریکہ سے یہ ایئر بیسز خالی کرائی جائیں. پھر جو میلوں کے حساب سے، کلومیٹرز کے حساب سے جو سپیس آپ نے امریکنز کو دی تھی، وہ سینٹی میٹرز کے حساب سے آپ کو واپس لینی پڑی. اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑی، بڑی کوشش کرنا پڑی، اور تب جا کر یہاں سے جو فوجی پریزنس ہے پاکستان کے شہروں سے اور پاکستان کے ایئر بیسز سے وہ ختم ہوئی. 2016 پھر تقریباً پاکستان اور امریکہ کے درمیان فوجی تعاون کے تقریباً خاتمے کا سال تھا. اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان فوجی سطح پر تعاون ختم ہو کر رہ گیا. جو فوجی جوانوں کی ٹریننگ ہوتی تھی پاکستان کے امریکہ میں، اس پر پابندی لگ گئی. جو دو طرفہ مشقیں ہوتی تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور جتنے بھی کورسز ہوتے تھے یا جو بھی ایک تعاون کی صورتیں تھیں ماہ و سال کی ایک طوالت کے دوران اور ایک طویل تعلق کے دوران، وہ تقریباً تمام سہولتیں ختم ہو کر رہ گئیں، اور یہ تعلق ختم ہو گیا. پاکستان اور امریکہ کا جو فوجی تعاون ہے، جو عسکری رومانس ہے، وہ 2016 میں ختم ہو گیا. اب جب کہ امریکہ کو ایک افغانستان سے مکمل انخلاء کا ایک مرحلہ درپیش ہے، کیونکہ ایسا دباؤ ہے امریکہ پر کہ وہ وہاں افغانستان میں زیادہ دیر اپنی باقاعدہ، باضابطہ اور فوجی پریزنس رکھنا اب ناممکن ہو کر رہ گیا ہے. تو وہ وہاں سے مکمل انخلاء کرنے جا رہا ہے. لیکن امریکہ کی جو قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، اس نے خود اس ساری صورتحال کا ایک ابہام بڑھا دیا ہے، یہ کہہ کر کہ افغانستان سے ہمارا انخلاء تو ہو رہا ہے، لیکن افغانستان پر نظر رکھنے کے لیے ہم قریبی کسی ملک میں اپنا ٹھکانہ بنائیں گے، اپنے ہمسایوں، افغانستان کے ہمسایوں کے ساتھ مل کر کوئی ایسی بیس بنائیں گے جہاں سے ہم افغانستان پر نظر رکھیں، تاکہ وہاں القاعدہ اور داعش جیسے گروہ جو ہے وہ دوبارہ منظم ہو کر امریکہ کے مفادات کے لیے، خطے کے مفادات کے لیے، دوسرے ملکوں کے مفادات کے لیے خطرہ نہ بن سکیں. تو یہ ایک خواہش ہے جو امریکہ کی لیڈرشپ کے بیانات سے جھلک رہی تھی. سینٹ کام کے جنرل میکنزی نے جو بیان دیا امریکن سینٹ میں، اس میں بھی دو ٹوک انداز میں یہ خواہش جھلک رہی تھی، اور یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ باقاعدہ طور پر کسی ہمسایہ ملک میں، افغانستان کے کسی قریبی ملک میں اپنے لیے ایک نیا ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہے. لے دے کر اس کی جو تمام شکوک و شبہات کے جو ڈانڈے ہیں وہ پاکستان کی طرف جاتے تھے، پاکستان سے جا ملتے تھے، اور لگ رہا تھا کہ پاکستان کہ وہ پرانی ایئر بیسز اور ٹھکانے جو افغانستان کے قریبی علاقے میں اور صوبے میں تھے، امریکہ دوبارہ ان کو بحال کرنے اور فعال کرنے کا متمنی اور متلاشی ہے. تو اس حوالے سے پھر پاکستان کی طرف سے ہلکے انداز میں تردید ہوتی رہی، لیکن پاکستان کی جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں معید یوسف، ان کے اور امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے درمیان جنیوا میں ہونے والے مذاکرات
نے ایک اس حوالے سے ایک نئی بحث بھی چھیڑ دی اور ایک نئی امریکن کے لیے ایک نئی امید اور پاکستانیوں کے لیے ایک نئی تشویش کا دروازہ کھول دیا. اور یوں لگا کہ اس کا جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس ملاقات کا، معید یوسف کی ملاقات کا، اور جو امریکن ملٹری نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں میک سلیوین غالباً ان کا نام ہے، تو ان کے درمیان جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ ہماری گفتگو پازیٹیو رہی، اور یہ کہا گیا کہ ہم رائٹ ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں گفتگو کے حوالے سے. اور اس میں ایک دو باتیں یعنی پریکٹیکل تعاون کی بات کی گئی کہ عملی تعاون کے پر اتفاق رائے کیا گیا. تو عملی تعاون کا اور پازیٹیوٹی کا یہی مطلب نکلنے لگا کہ پاکستان نے کوئی آمادگی ظاہر کی ہے، یعنی امریکہ کو دوبارہ یہ سہولت فراہم کرنے پر. لیکن اس دوران ملک میں اپوزیشن نے بھی شور شرابہ کیا، اور خود حکومت کی طرف سے دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے دو ٹوک تردید آئی، اور کچھ خبریں بھی چلنے لگیں. امریکہ کی طرف سے بھی کچھ مشکوک خبریں آنے لگیں. AFP کی ایک خبر نے خاصا ابہام پیدا کیا کہ پاکستان آمادہ ہو چکا ہے اپنے فوجی اڈے فراہم کرنے پر. تو بالآخر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن کے سامنے، اپوزیشن کے ایک سوال کے جواب میں دو ٹوک انداز میں پارلیمنٹ میں یہ بات کرنا پڑی کہ جو انہوں نے اپنے روایتی جذباتی انداز میں کی کہ عمران خان کی موجودگی میں کوئی مائی کا لال پاکستان میں امریکہ کو فوجی اڈے فراہم نہیں کر سکتا. اس سے جہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ امریکہ اور پاکستان کا جو فوجی رومانس ہے، جو معاشقہ ہے ایک طویل عرصے کا، وہ ایک ایسے ناخوشگوار انجام کی طرف جا رہا ہے کہ جو شاید ایک تاریخ میں اپنا ایک مقام رکھے گا، اور ایک اس کلائمیکس کو تاریخ میں اپنے انداز میں یاد رکھا جائے گا. اور اگر یہ صورتحال جو ہے ڈیولپ ہو جاتی تو یہ ایک مضحکہ خیز بھی صورتحال تھی، کیونکہ یہ امریکہ کو یہاں القاعدہ اور داعش کے نام پہ حقیقت میں چین پر نظر رکھنی ہے، اور چین کا سب سے بڑا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جو اتحادی ہے، وہ پاکستان ہے. معاشی، دفاعی اور ہر لحاظ سے چین کا اتحادی ہے پاکستان. اور گویا کہ امریکہ کو اڈے فراہم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان اپنے اوپر نظر رکھنے کے لیے اور چین پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ کی سہولت کاری کر رہا ہے. یہ تو اس بارے میں کہ عنایت علی خان نے کہا تھا کہ خود ہی خنجر بدست ہوں، خود ہی لہو لہان بھی ہوں، یعنی ایک خود آپ ایک اپنے اوپر نظر رکھنے کے لیے، اپنے اتحادی پر نظر رکھنے کے لیے ایک دوسری طاقت کو آپ موقع بھی فراہم کرتے ہیں، جواز بھی فراہم کرتے ہیں، اور ٹھکانہ بھی فراہم کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس وضاحت کے بعد تاریخ کے مقام اور تاریخ میں پاکستان نے اپنے مقام اور مدار کا واضح تعین کر لیا، اور اس پر اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر اب اعتبار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ پاکستان نے سرد جنگ کے بعد جو ایک قربانی دی ہے، ایک مزاحمت کی ہے، بہت مشکل حالات برداشت کیے ہیں، تو وہ اپنی اس پوزیشن کو ری سیٹ کرنے کے لیے دیے ہیں، وہ اپنی پوزیشن کو تبدیل کرنے کے لیے دیے ہیں. آج پاکستان جس مقام پر کھڑا ہے تو یہ ایک اور بلاک کی، ایک اور اسٹریٹجک اتحاد کی قربت کا مظاہرہ ہے، اس کی قربت کا اشارہ کرتا ہے. تو ایسے میں پاکستان کے لیے دوبارہ امریکہ کو فوجی ٹھکانے فراہم کرنا خاصا ناممکن تھا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.